بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ آج آئی جی خیبر پختونخوا یعنی خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ اختر حیات گنڈاپور نے ایک پریس کانفرنس کی۔ پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا تھا 30 جنوری 2023 کو۔ بہت بڑا یہ حملہ تھا۔ ابتدائی طور پر اس میں 84 یا 86 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے، بعد میں شہید ہونے والوں کی تعداد تقریباً 100 تک جا پہنچی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں کافی اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اس میں کافی پوری ایک تفصیل دی گئی ہے کہ کیسے پولیس فورس کے اندر شدت پسند تنظیموں نے رابطے کیے ہیں۔ ایک پولیس کانسٹیبل کو اعتماد میں لیا ہے، اس کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اس کی ذہن سازی کی ہے۔ اس سارے معاملے پر بات کرنی ہے معاف کیجیے گا۔ اور ایک دوسرا معاملہ جو ہے وہ پاکستان اور چین کے مابین ایک جو اعتماد کو نقصان پہنچا ہے۔ حالیہ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینی انجینئرز اور چینی باشندوں کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں، ان حملوں میں شدت آئی ہے، اور جیسے جیسے ان حملوں میں شدت آئی ہے چین نے اپنا پرانا ایک مطالبہ جو ہے یہ دہرانا شروع کیا ہے۔ پرانا مطالبہ چین کا یہ ہے کہ چینی شہریوں کی جو یہاں پہ سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ چینی فورسز کے حوالے کی جائیں، یعنی چین کے فوجی یہاں پہ آئیں، ان کے کمانڈوز یہاں پہ آئیں اور وہ باقاعدہ اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے یہاں پہ تعینات ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ پاکستان جیسے ایک آزاد ایک خود مختار ملک کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہوگا اگر پاکستان یہ کرے گا، لیکن پاکستان اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ اس معاملے پر تفصیلی بات کرنی ہے، اور سب سے پہلے آئی جی خیبر پختونخوا کی اس پریس کانفرنس پہ بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے اختر حیات گنڈاپور نے کہ باقاعدہ انہوں نے ملزم کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ ملزم جو ہے یہ 11 نومبر کو گرفتار ہوا ہے۔ پولیس کانسٹیبل پولیس ڈپارٹمنٹ سے جس کا تعلق تھا اور جس نے سہولت کاری کی تھی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس ملزم کی گرفتاری کچھ ماہ پہلے عمل میں لائی گئی ہے، لیکن اس کی گرفتاری کا باقاعدہ اعلان اب جو ہے آئی جی خیبر پختونخوا نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کالعدم تنظیم کی ایک جو ذیلی تنظیم ہے جماعت الاحرار، یہ اس خودکش حملے میں ملوث نکلی ہے۔ 30 جنوری 2023 کو پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش حملہ کیا گیا تھا۔ اس کی جو مسجد ہے اس کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے بتایا کہ ملزم محمد ولی جو دلازاک روڈ پشاور کا رہائشی ہے، یہ 31 دسمبر 2019 کو پولیس فورس میں بھرتی ہوا تھا بطور کانسٹیبل۔ آئی جی نے بتایا کہ 2021 میں محمد ولی کا کالعدم جماعت الاحرار کے ایک اہلکار جنید سے فیس بک پر رابطہ ہوا، جس نے اس کی ذہن سازی کی، جس کے بعد ملزم نے جماعت الاحرار میں شمولیت اختیار کی۔ آئی جی نے مزید بتایا کہ ملزم اہلکار فروری 2021 میں چھٹی لے کر براستہ کوئٹہ چمن اسپین بولدک یہ افغانستان گیا، جہاں وہ جلال آباد پہنچا۔ اس کی وہاں جنید سے ملاقات ہوئی، جس سے وہ جماعت الاحرار کے شونگرائے مرکز میں پہنچا۔ اس کی کمانڈر صلاح الدین اور مکرم خراسانی سے ملاقاتیں ہوئیں، جہاں اس نے باقاعدہ طور پر جماعت الاحرار میں شمولیت اختیار کی اور ملا یوسف کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسے 20,000 روپے دیے گئے۔ آئی جی نے بتایا کہ ملزم محمد ولی کو افغانستان سے واپسی پر افغانستان کی فورسز نے گرفتار بھی کیا، اور پھر سہولتکار جنید کی مداخلت پر اسے رہا کر دیا گیا۔ آئی جی نے بتایا کہ 2023 کے اوائل میں خودکش حملہ ہوا تو اس کی ڈیوٹی پشاور پولیس لائنز ہی میں تھی۔ سہولت کار جنید نے اسے بتایا کہ ہمیں خالد خراسانی کے افغانستان میں ہونے والی موت کا بدلہ لینا ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے بتایا کہ جنوری 2023 میں ملزم نے پولیس لائنز کی تصاویر اور نقشہ بذریعہ ٹیلی گرام جماعت الاحرار تک پہنچایا۔ 20 جنوری 2023 کو ہینڈلر جنید نے ملزم سے رابطہ کر کے چرسیان مسجد باڑہ خیبر ایجنسی سے ایک شخص کو لانے کی ہدایت کی، جس نے خودکش حملہ کرنا تھا۔ ملزم اس شخص کو لے کر آیا اور پولیس لائنز کی ریکی کروائی۔ آئی جی نے بتایا کہ خودکش بمبار نے 27 جنوری کو خودکش حملے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں کر سکا اور واپس چلا گیا، جس کے بعد ملزم محمد ولی نے دوبارہ خودکش بمبار کی ذہن سازی کی اور اسے چرسیان مسجد باڑہ سے واپس لایا۔ اسے پولیس کی وردی اور ہیلمٹ مہیا کی اور پشاور کے قریب پرزکوڑی پل کے قریب چھوڑ کر گھر چلا گیا۔ اختر حیات گنڈاپور نے بتایا کہ خودکش حملے کے بعد ملزم محمد ولی نے کامیابی کی اطلاع دی، یعنی یہ اطلاع دی کہ دھماکہ ہو گیا ہے، اور یہ اس نے اپنے ہینڈلر جنید کو بذریعہ ٹیلی گرام دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس پوری کارروائی کے لیے ملزم محمد ولی کو 2 لاکھ روپے دیے گئے اور اس نے فی کس 2,000 روپے اپنے ہی 100 بھائیوں کی جان لی۔ انہوں نے بتایا کہ واقعے میں 250 لوگ زخمی ہوئے، جن میں سے کئی کی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ آئی جی نے بتایا کہ ملزم کو تمام رقم بذریعہ حوالہ ہنڈی مہیا کی گئی، جو اس نے چوک یادگار سے وصول کی۔ ملزم نے بعد ازاں اپنی پوسٹنگ BRT میں کروائی تھی۔
آئی جی نے بتایا کہ ملزم محمد ولی جو پولیس کانسٹیبل تھا، اس کی کارروائیاں صرف پولیس لائنز دھماکے تک محدود نہیں رہیں۔ اس نے جنوری 2022 میں رنگ روڈ جمیل چوک میں چرچ کے ایک پادری کو قتل کیا تھا۔ اس کے علاوہ پشاور میں اس نے 11 ستمبر، 5 دسمبر 2023 اور 10 مارچ 2024 کو ورسک روڈ پر پڑنے والی IEDs جو ہے یہ اس نے پہنچائی تھیں۔ انہوں نے بتایا، یعنی آئی جی نے بتایا کہ ملزم نے دسمبر 2023 میں گیلانی مارٹ دلازاک روڈ پر ایک دستی بم حملہ کیا۔ فروری 2024 میں اس نے لاہور میں اپنے جماعت الاحرار کے ساتھی سیف اللہ کو ایک پستول دیا، جس سے اس نے ایک قادیانی کو قتل کیا۔ مارچ 2024 میں اس نے لاہور میں فیضان بٹ نامی لڑکے کو پستول دیا تھا، جس نے 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا تھا۔ آئی جی نے بتایا کہ ملزم نے پولیس یونیفارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی مقامات پر اسلحہ اور IEDs پہنچائیں۔ ملزم جماعت الاحرار سے بذریعہ ہنڈی حوالہ ماہانہ 40 سے 50 ہزار روپے وصول کرتا تھا۔ پریس کانفرنس کے دوران آئی جی نے ملزم کا اعترافی بیان بھی ویڈیو کی صورت میں نشر کیا۔ ملزم کی گرفتاری میں تاخیر کی وجہ بتاتے ہوئے آئی جی نے بتایا کہ دہشت گردوں کا سیل جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس کے بے نقاب ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ملزم محمد ولی کی اتنے عرصے چھپے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ گوسٹ بن کر کام کر رہا تھا اور پولیس میں اس کا مزید کوئی سہولت کار نہیں تھا، اسی وجہ سے اس تک پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ پولیس میں بھرتی کے وقت اہلکاروں کو نفسیاتی معائنہ اور اسپیشل برانچ کے ذریعے خاندانی پس منظر جو ہے وہ اس کا معلوم کیا جاتا ہے۔ دوران ملازمت بھی ترقی کے موقع پر جانچ پڑتال ہوتی ہے، لیکن یہ اہلکار ابھی کانسٹیبل تھا اور بھرتی کے وقت نارمل حالت میں تھا، بعد میں اس کی ذہن سازی کی گئی۔ آئی جی نے بتایا کہ بحیثیت معاشرہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ دہشت گرد کس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے ذہن سازی کرتے ہیں۔ PTI نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے، بہت سارے URL ہم بلاک کرواتے ہیں، مگر یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جس مواد سے لوگوں کو شدت پسند بنایا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا پر دستیاب نہ ہو۔ اب کافی اہم سوالات ہیں اور اس پریس کانفرنس کی اور اس ملزم کے اعترافی بیان کی جو ویڈیو ہے، یہ دونوں آئی جی کی باتیں اور اس ملزم کی اعترافی باتیں، اس کی ایک مکمل ویڈیو جو ہے آپ اسی ڈیلی میدان کے چینل پر ملاحظہ کر بھی سکتے ہیں۔ تفصیلی اگر آپ نے یہ سننی ہے تو آپ وہاں جا کے سن بھی سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک ڈسپلنڈ فورس میں یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایک شدت پسند تنظیم کے ساتھ اس کا رابطہ کیسے ہوا؟ کیا شدت پسند تنظیم نے پولیس فورس کے اندر بطور خاص ایک اپنا سہولت کار ڈھونڈا، اس کے لیے محنت کی؟ کیا پولیس سے اہلکار نے خود اس شدت پسند تنظیم سے رابطہ کیا؟ یہ کافی اہم سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ کیا مزید ایسے اہلکار پولیس فورس کے اندر ہو سکتے ہیں جو اس قسم کی ذہنیت رکھتے ہوں یا جو روابط رکھتے ہوں یا جو مستقبل میں کسی بڑے خطرے کا باعث بن سکتے ہوں؟ جب فورس کی توجہ اپنے کام سے ہٹ جاتی ہے تو پھر ایسی کارروائیوں کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی کافی اہم سوال ہے۔ اس پریس کانفرنس میں چوک یادگار پشاور اور بذریعہ حوالہ ہنڈی وصولیوں کی بات کی گئی ہے۔ چوک یادگار ایسی سرگرمیوں کا مرکز کیسے بن گیا جب یہاں پہ اتنے زیادہ قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں؟ افغان فورسز نے اس ملزم کو گرفتار کیا اور جنید کے کہنے پر رہائی ہوئی، تو کیا افغان فورسز اور پاکستانی جو تنظیمیں ہیں ان کا آپس میں اس قدر رابطہ ہے کہ اگر وہ کوئی گرفتاری کرتی ہیں تو کسی ایک بندے کی سفارش پر اتنے بڑے ملزم کو رہائی جو ہے اس کی ممکن ہو سکتی ہے؟ کیا رابطہ، یہ جو باہمی رابطہ ہے پولیس فورس اور شدت پسند تنظیم کا، اور پھر ذہن سازی، کیا یہ اس قدر آسان ہے؟ کیا ایک بندہ جو ہے وہ شب قدر، ورسک روڈ، پنجاب کے مختلف علاقوں میں اور پشاور کے مختلف علاقوں میں، اور پھر وہ افغانستان تک جاتا ہے، وہاں ٹریننگ لیتا ہے، اتنے زیادہ لوگوں سے اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ پستول بھی فراہم کرتا ہے، وہ پیسے بھی وصول کرتا ہے، تو کیا یہ ایک بندے کے بس کے کام ہیں کہ یہ ایک ہی بندہ اتنا زیادہ موومنٹ بھی کرے اور پھر قانون کی نظروں سے یہ چھپا رہے؟ گو کہ یہ پکڑا گیا ہے مبینہ طور پر۔ یہ سارے جتنے بھی کیسز اس پریس کانفرنس کی تفصیل میں ہیں، یہ اب سارے اس ملزم کے سر کے اوپر ہیں۔ سفارتی ذرائع استعمال کیے جائیں گے اور افغانستان کی حکومت سے رابطہ کیا جائے گا کہ کیسے ایک بندہ وہاں پہ آپ نے پکڑا اور کیسے آپ نے اس کو ایک سفارش پر رہا کیا۔ تو اتنا عرصہ بیچ میں اگر گزر گیا تو کیا افغان حکومت کے ساتھ بذریعہ سفارتی چینلز کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ کیا ان سے یہ شکایت کی گئی ہے کہ اس قسم کا جو سلسلہ ہے یہ ہوا ہے؟ پولیس لائنز سے پشاور پر جب یہ خودکش حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد پولیس فورس نے باقاعدہ پہلی دفعہ تاریخ میں سڑک پر نکل کر مظاہرے کیے تھے۔ پشاور پریس کلب کے سامنے بھی مظاہرہ ہوا تھا۔ کچھ دیگر شہروں میں بھی پولیس جو ڈسپلنڈ فورس ہے اس کے اہلکاروں نے جو ہے وہ کیا تھا، مظاہرہ کیا تھا۔
اور اس میں ایک منفی تصویر بھی پیش کی گئی تھی سیکورٹی فورسز کی کہ ان کی مدد سے اس قسم کی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اب جا کے یہ بتایا گیا ہے کہ جو سہولت کار تھا وہ پولیس فورس سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ بہرحال سوالات کافی اہم ہیں، اور اس پریس کانفرنس میں ڈیر اسماعیل خان کا بھی بطور خاص ذکر کیا۔ آئی جی چونکہ ڈیر اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس بھی ایسے ایکوپمنٹ آ گئے ہیں، جدید آلات یا اسلحہ جو ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے کہ ہم شدت پسندوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ٹانگ ڈیر اسماعیل خان روڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ سیکیور کر دیا گیا ہے۔ ایک اور معاملہ جس پر تفصیلی بات تو ظاہر ہے کہ میں نے شروع میں تھوڑی بہت کر لی، تفصیلی بات یہ ہے کہ جو حملے ہوئے ہیں چینی انجینئرز کے اوپر، تو چین کا دباؤ بڑا ہے، پاکستان سے اس کا مطالبہ ہے، بلکہ پاکستان پر وہ زور دیتا رہا ہے، اور ایک بار پھر یہ سلسلہ بڑھ گیا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ اس کی اپنی فورسز جو ہیں یہ پاکستان میں اتریں، اور پاکستان میں جہاں جہاں پہ جن پروجیکٹس میں چینی انجینئرز کام کرتے ہیں، خصوصاً سی پیک کے منصوبے پر کام جو ہے ابھی بہت سارا کام رہتا ہے، تو اور یہ خدشات بھی ہیں کہ مستقبل میں مزید چینی جو شہری ہیں براہ راست ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو چین یہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنی فورس جو ہے یہ یہاں پہ تعینات رہے، لیکن پاکستان نے فی الحال اس تجویز سے یا اس مطالبے سے اتفاق نہیں کیا، کوئی رد عمل نہیں دیا، اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ چین اپنی سیکیورٹی فورسز کو پاکستان میں تعینات کرنا چاہتا ہے یا وہ کوئی نجی سیکیورٹی جو کنٹریکٹرز ہوتے ہیں اس کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے چین یا پاکستان کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی واردات ہوتی ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف یا وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ دوڑے دوڑے چین کے سفارت خانے پہنچتے ہیں، اپنی طرف سے یقین دہانی کرواتے ہیں کہ جی یہ واقعہ تو ہو گیا، اس پر تعزیت کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، افسوس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد یقین دہانی بھی دے دی جاتی ہے کہ آئندہ اس قسم کی واردات نہیں ہونے دی جائے گی۔ باقاعدہ ایک اسپیشل جو سیکیورٹی کی یونٹ ہے وہ بھی پاکستان نے قائم کیا، جس میں پاک فوج، ایف سی اور پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اس یونٹ کا حصہ ہیں، اور وہ چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے، لیکن چین چاہتا ہے کہ اس کے شہریوں کی حفاظت چینی فورسز کریں۔ اب یہ جو کنٹریکٹرز کی بات ہوئی ہے، کیا چین اس کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا چین اپنے کمانڈوز یا اپنی فوج کے جو اہلکار ہیں یہ پاکستان میں تعینات کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ جس کی فوج کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بڑی تگڑی فوج ہے، بڑی منظم فوج ہے، اور بڑی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی مالک فوج ہے، تو اس فوج کی موجودگی میں اگر کسی دوسرے ملک کی فوج یہاں پہ آتی ہے، اس کا کچھ محدود تعداد میں بھی اگر یہ چینی فوج کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑا ایک سوال یا نشان ہوگا، ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا پاکستان کے لیے، اور یہ ایک عدم اعتماد کا اظہار ہوگا پاکستانی فورسز کے اوپر، پاکستان کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے۔ تو اس معاملے پر اتفاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل فیصلہ ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ چین نے اس قسم کا مطالبہ کیا ہے۔ شمالی علاقوں میں پہلے بھی چینی انجینئرز پر حملہ ہوا ہے۔ 26 مارچ کو جو بشام ضلع شانگلہ میں حملہ ہوا تھا، جس میں 5 چینی انجینئرز بشمول ایک خاتون کے یہ مارے گئے تھے، ایک پاکستانی بھی اس میں شہید ہوا تھا اس واقعے میں۔ اس کے بعد بھی جو چین اور پاکستان کے مذاکرات ہوئے تھے یا جو سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے یا نئے SOPs کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو اس میں یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا۔ اب انٹرنیشنل میڈیا میں ایک بار پھر اس چیز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ ان کو اس قسم کے مذاکرات کا علم تو نہیں ہے، تاہم چین پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کے ساتھ اپنا سیکیورٹی تعاون جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ پاکستان نے چین سے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کے بجائے پاکستان کو انٹیلیجنس اور سرویلنس کا نظام بہتر بنانے میں مدد فراہم کرے۔ چین کے اپنے مفادات ہیں، اور ظاہر ہے کہ حملے بھی ہیں، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، خصوصاً کراچی ہو، یہاں پہ چینی باشندوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مستقبل میں بھی ایسے خدشات ہیں کہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو اب چین کا یہ جو دباؤ ہے یہ بڑھ رہا ہے، کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی، کیا اس میں پیش رفت ہوگی، کیا پاکستان جو ہے یہ ڈھیر ہو جائے گا اس مطالبے کے سامنے؟ اور اگر یہ ڈھیر ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا، دھچکا ہوگا، اور اس حوالے سے اندرونی سطح پر بھی ایک مزاحمت بڑھ سکتی ہے۔ چین بھلے ہمارا ایک دوست ملک ہے، لیکن وہ ہے کوئی ایک دوسرا ملک ہے۔ کسی غیر ملک کے فوجی اگر یہاں پہ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک سوال اٹھے گا، اور مزاحمت اندرونی طور پر جو ہے پاکستان میں
چینی شہریوں کے یا چینی فورسز کے خلاف بھی یہ مزاحمت جو ہے یہ پھر پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر چینی فورسز یہاں پہ آتی ہیں تو یہ مزاحمت بڑھ بھی سکتی ہے۔ اسی قسم کے معاملات میں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل جو ہے یہ سبسکرائب کیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازتے رہیے۔ بہت شکریہ۔